Assalamu warahmatullah. Wahid here once again from Pak Burmese. پچھلی ویڈیو سے وابستہ ایک اور تھاٹ تھا جو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ہم چونکہ ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، تو عموماً جو پرابلمز ایک طرف والے فیس کر رہے ہوتے ہیں اسی سے ملتی جلتی پرابلمز دوسری طرف والے لوگوں کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ شاید ہمارا مزاج کچھ ایک ہی طرح کا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ہمارے میں کامن ہیں. جیسے فرض کریں یہ جو ہمارے ہاں دودھ پہ تھا کہ جو دودھ بنایا جاتا ہے مختلف چیزیں استعمال کر کے جو بڑی ہیزرڈس ہیں اور صحت کے لیے مفید نہیں ہیں، اور اسی طرح کے شکوے شکایات آپ کو بارڈر کی دوسری طرف سے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح کی پریکٹسز جاری ہیں اور لوگ اسی طرح سے جس کو کہیں گے کہ ہیڈ لیسنس کا شکار ہیں، یعنی ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر پاتے. یہ بھی چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم نے پہلے سے زمینوں کا اور جو سوئل لائف ہے اس کا ستیہ ناش کر لیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پانی کی زمین کے اندر جو پینیٹریشن ہے، جو یعنی پانی کا زمین کے اندر جذب ہونے کا جو شرح ہے وہ بہت کم ہو گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت تھوڑا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور زیادہ تر پانی بارشوں میں زمین پہ سے بہہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سیلابوں کا اور اس طرح کی جو آفات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے جو محرکات ریلیجس ہیں جس میں ان کو نہیں چھیڑ رہا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں کہ جب اللہ آپ کو یا کسی قوم کو کوئی جھٹکا دینا چاہتے ہیں جگانے کے لیے تو وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن ہماری اپنی کرتوتیں بھی جو ہیں اس میں اس کا بھی ایک خاص حد تک اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے اپنے جو پریکٹسز ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس کا. تو اس کے لیے میں نے نوٹس کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک بڑا آسان سا حل نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر انہوں نے ایک بور جس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے، اور اس میں پائپ ڈال کے اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہی اس طرح کا سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ زمین میں پانی کھڑا ہے تو وہ اس پائپ کو انکور کر دیتے ہیں اور وہ سارا پانی جو ہے بارش کا وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. جس نے بھی یہ شروع کیا یا جو بھی یہ پریکٹس کر رہا ہے انہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس پہ سوچا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت چیپ انرجی ہے، یا کچھ علاقوں میں اگر چیپ نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ وی ہیو گاٹ دا انرجی کہ ہم 300 400 500 فٹ نیچے سے پانی پل کر سکتے ہیں. کل کو جب یہ انرجی نہ رہی تو جو کنویں ہم کھودیں گے یا اگر ہمیں کھودنے پڑے، یا جو نلکے ہم لگاتے ہیں ہینڈ پمپس، ہاتھ والا نلکا جو ہوتا ہے جس سے ہم پانی کھینچتے ہیں، وہ زمین کے اوپر والی سطح والا پانی کو کھینچے گا، جس کو ہم نے آلریڈی پلیوٹڈ پانی اس میں مکس کر دیا ہے. یہ پانی جس کو یہ 15 20 50 فٹ 80 فٹ زمین میں فلٹر ہو کے نیچے ایکویفر میں جانا تھا جس میں اس کو سٹور ہونا تھا، ہم نے اس کو ڈائریکٹلی ود all the contaminations in it اس کو ڈائریکٹلی اس میں ملا دیا ہے. اب وہ غریب لوگ جو بیچارے 400 فٹ یا 500 فٹ یا 200 فٹ نیچے سے پانی نہیں کھینچ سکتے، جب یہ پانی ان کو پینے کو ملے گا تو ان کی صحت پہ اس کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے. اور اگر کل کو آگے جاتے ہوئے ہم سب اس چیز پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں اوپر والی سطح والا پانی کھینچنا پڑا جو سب سے اوپر والی سطح پہ موجود ہے، اوپر والے ایکویفرز میں جو ہے، تو ہماری اور ہمارے جانوروں کی صحت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم بالکل سوچتے نہیں ہیں. اور جو چیپسٹ وے آؤٹ ہے، جو شارٹیسٹ وے آؤٹ ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس سے انوائرمنٹ پہ اور ہماری اپنی صحتوں پہ اور ہمارے ارد گرد اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں
ہم بالکل اس کو نہیں سوچتے. اور جب آپ پرما کلچر کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہیں وہ جو 3 اصول ہیں اس میں کیئر فار ارتھ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیئر فار انوائرمنٹ، تو کیئر فار دا پیپل اراؤنڈ اس. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس پہ سوچنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے کہ اس طرح کی حرکات سے ہم باز رہیں. اگر ہمیں یہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پانی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یا سیلابی ریلے آتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو پازیٹیو ایکشن ہے وہ لینے ہیں. ہم سویلز بنائیں، ہم درخت لگائیں، ہم ان درختوں کی روٹس جو ہیں وہ زمین میں چینلز بناتی ہیں جس سے پانی نیچے تک چلا جاتا ہے فلٹر ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ. اور جوہڑ جو ہیں وہ بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ تھا ہمارے دیہات کا، جس کو اب ہم انفارچونیٹلی جو ہماری لالچ ہے اس میں ہم وہ اپنے گاؤں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے بڑے جوہڑ تھے ان کو لوگوں نے جس کو کہتے ہیں مٹی ڈال کے بھر کے اس کو لیول کر کے ان پہ قبضے کر لیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انوائرمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں اور نیچرل لیونگ اور جو ایک آرگینک لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں. تو ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پہ دوبارہ سوچیں اور اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اس کی اویئرنیس دیں لوگوں کو، اور کوشش کریں کہ ہم ان ساری چیزوں کو واپس انکارپوریٹ کریں اپنے سسٹمز میں، اور انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے جو ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں. سو دس از اٹ فار ناؤ. السلام ورحمۃ اللہ.